الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ دینی اور ملی بھائیوں، توبہ و استغفار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توبہ و استغفار کی ایک مومن کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں گناہوں کی بخشش کرواتی ہیں، ان کے ذریعہ گناہوں کا، برائیوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، رحمتیں اور برکتیں برسنے لگتی ہیں، اور جو ہماری برائیاں ہوتی ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ جب بندہ توبہ اور انابت اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگتی ہیں۔ وہ اللہ کا بڑا محبوب اور چہیتا بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو برائیوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور انہیں توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ملتی ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی نگاہوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کو ایسے لوگوں کی ادا قطعاً پسند نہیں آتی ہے جو برائیوں پہ اڑ جاتے ہیں، اپنے مولا کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں، اس سے فریادیں نہیں کرتے، اس سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں نہیں کرتے۔ آئیے توبہ و استغفار کا معنی اور مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، توبہ استغفار دونوں ہی عربی زبان کا لفظ ہے، اور دونوں ہی اردو میں بھی مستعمل ہے۔ توبہ کا جو لفظ ہے نا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ عربی زبان میں تابا یتوبو، تابا کا مطلب ہوتا ہے رجعہ، لوٹنا، پلٹنا۔ کس چیز سے پلٹنا؟ ایک آدمی گناہوں کے راستے پہ چلا جا رہا ہے اور چلتے چلتے بہت دور نکل جاتا ہے، اچانک اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، یا کوئی ڈرانے والا ڈراتا ہے، قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے اس کے سامنے، نبی کی کوئی حدیث آ جاتی ہے اس کے سامنے، آخرت کا ڈر اس کو ستانے لگتا ہے، تو فوراً وہ لوٹ پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی جا رہا ہے راستے پہ چلتا ہوا اور اچانک یو ٹرن لے لیا، تو کیا کہیں گے؟ آدمی جا رہا تھا، اب یو ٹرن لے لیا، تو وہ اس کو کہیں گے رجع، واپس پلٹ گیا وہ۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی گناہوں سے پلٹنا اور اللہ سے لو لگانا، اللہ سے رجوع ہونا، کہ بندہ اللہ کے حضور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اس کا وعدہ کرتا کہ اللہ اب میں آگے سے یہ غلطی نہیں کروں گا، پلٹ آیا وہ۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ پلٹنا، لوٹنا۔ اچھا، کمال یہ ہے، دنیا میں اگر ہم کسی کی شان میں گستاخی کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی کو گالی دے دیں، اور اگر ہم کو ڈر لگے کہ یہ ہمیں پکڑے گا تو مارے گا، تو ہم بھاگتے ہیں،
اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں. اور بھاگتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کوئی مضبوط سہارا ڈھونڈتے ہیں، چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم چھپ جائیں گے تو بچ جائیں گے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی جناب میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے پکڑ سے بھاگتا ہے. مگر کہاں بھاگتا ہے؟ اسی کی طرف بھاگتا ہے. یہ کمال ہے، کہیں اور نہیں جاتا. اور اللہ کہیں جانے بھی نہیں دینا چاہتا. صاف اللہ نے کہہ دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو. کہاں بھاگو؟ اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف بھاگو. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. لا ملجا، ملجا کا مطلب پناہ پکڑنے کی جگہ، نجات کی منجا. کوئی پناہ پکڑنے کی جگہ اللہ تیری پکڑ سے ہے ہی نہیں، الا الیک. تیری ہی جناب ہے کہ جہاں ہم پناہ پکڑ سکتے ہیں. مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا والوں کی پکڑ سے ہم بھاگتے تو کہیں اور جاتے ہیں. مگر اللہ کے کی شان میں جب ہم گستاخیاں کرتے ہیں اور گناہ اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف بھاگتے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. اس کی پکڑ سے بچنا ہے تو اسی سے فریادیں کرو، اسی کی دہلیز پہ سر جھکاؤ، اسی سے رو، اسی سے گڑ گڑاؤ، وہی معاف کرنے والا ہے. یہ ہے توبہ کا مطلب، پلٹنا. یو ٹرن لے لیجیے، آپ فوراً یو ٹرن لے لیجیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے طلب المغفرت من اللہ، اللہ سے بخشش کا سوال کرنا. اور دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ دونوں لفظ بارہا ایک ساتھ بھی آتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، اسی کی طرف پلٹ کے آ جاؤ اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. مجھ کو دیکھ لو، میری ساری لفظیں آگے پیچھے سب کچھ معاف ہے. میں دن میں ایک روایت میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے. ہم تو دن و رات نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. تو استغفار کا مطلب ہوا طلب المغفرت من اللہ. یہ بھی توبہ ہی کی طرح دونوں قریب قریب معنی ہیں. اسی لیے ہم لوگ جب توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، اتوب الیہ، اور اللہ ہی سے ہم توبہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے استغفار کا مطلب. اچھا ایک بات یہ بھی بتاؤ، استغفار کہاں سے نکلا؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ غفرہ سے نکلا ہے. اور عربی زبان میں غفرہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے نا، سترہ، ڈھانپنا، اسی سے مغفر بنا ہے. یہ جو سر میں خود ایک جو لوہے کی زرہ یا اس طرح کی چیز پہنتے ہیں نا دشمن کی وار سے بچنے کے لیے، مغفر، تو یہ ہمارے سر کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے. کس سے؟ دشمن کی وار سے. تو استغفار کا مطلب ہے یا غفرہ کا مطلب ہے سترہ. گویا ہم اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، چھپا لے مولا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدنی المؤمن من ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک مومن بندے کو اللہ سے قریب کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مومن بندے کو اپنی رحمت کے بازو سے ڈھانپ لے گا. اور اس کے بعد چپکے سے اللہ کہے گا، کسی کو سننے نہیں دے گا، اپنے بندے کی فضیحت نہیں ہونے دے گا. مومن بندے کو چپکے سے ایک دم اکیلے میں اللہ اس کو رحمت کے بازو سے ڈھانپ لے گا اور کہے گا افعلت ذنب کذا و کذا، فلاں فلاں موقع پہ تو نے فلاں فلاں برائی کی تھی نا. بندہ کہے گا ہاں مولا میں نے کیا تھا. تو اللہ کہیں گے کہ کما سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں جیسے ہم نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، انا اغفرھا لک اليوم، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں.
دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا. آج اور دوستو دنیا میں جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب میں پردہ ڈالیں گے, من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ, ہمارے وہاں تو کیا کہتے ہیں, ملنے دو موقع, چوراہے پہ ذلیل کریں گے, اس کو ننگا کر دیں گے 100 آدمی کے سامنے. ہاں, ایک مومن ہی ایک مومن کے بارے میں یہ ارادہ کر کے بیٹھا رہتا ہے, بس موقع مل جائے یہ سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں رہے گا. اس کی ایسی ایسی کمزوریاں, ایسے ایسے پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں کہ ایسے نہیں اکیلے میں, محفل میں میں اس کو ذلیل کروں گا. ایک مومن کبھی, بلکہ ایک روایت میں کہ کسی مومن کی اگر مذمت اور اس کی تذلیل کی جا رہی ہے بھری محفل میں, من اذل عنده مؤمن, کسی مومن کی تذلیل کی جا رہی ہے, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, اور ایک بندہ اپنے مومن بھائی کو بچانے پہ طاقت رکھتا ہے, نہیں بچایا, اس کی عزت خاک میں مل گئی, اذلہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق, قیامت کے دن پورا مجمع, ساری محفل آدم سے لے کے قیامت تک سب کے سامنے اللہ اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو میرے بھائیو, ایک مومن کا شعار نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ کتنے غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں, اللہ اس پر پردہ ڈالتا رہتا ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم دوستو سچی توبہ کریں اللہ کے حضور. غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, ہم سب بشر ہیں, اور توبہ کی فضیلت کے بارے میں اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گناہ اگر پہاڑ کے برابر اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائے, اور اگر ہم سچی توبہ اللہ کے حضور کریں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. کفر اور شرک والے بھی اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں تو ان کی بھی غلطیوں کو, ان کے بھی گناہوں کو اللہ کیا کر دیں گے, معاف فرما دیں گے. لیکن مرنے سے پہلے وہ جو غرغرہ کا عالم ہوتا ہے نا, جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. اس سے پہلے اللہ نے توبہ کے دروازے کو اوپن کر دیا. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک نرخرا بولنے نہ لگے, الٹی سانسیں نہ چلنے لگے, اس سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لے, یہاں تک کہ کفر و شرک کرنے والے بھی اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ اللہ کے حضور کر لے تو اللہ, اسی لیے میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اگر کوئی آیت ہے سب سے زیادہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والی, ہمیں نا امیدی کی دلدل سے نکال کر امید کی کرن دکھانے والی اگر کوئی آیت ہے, اور سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں اگر اس بات کا احساس دلانے والی کہ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے کوئی آیت ہے تو سورہ زمر آیت نمبر 53. ایک بار تنہائی میں کبھی اس آیت کا ترجمہ, اس کی تفسیر, اس کی تشریح, اور خاص طور سے اگر تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کہیں آپ کو مل جائے تو وہ ضرور پڑھ لینا. اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 53, سب سے زیادہ امید دلانے والی اور نا امیدی اور مایوسی کی دلدل سے نکالنے والی اگر کوئی آیت ہے تو سورہ زمر آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, چوری کیے ہیں, ڈکیتی کی ہے, زناکاری کی ہے, شراب نوشی کی, کوئی گناہ نہیں چھوڑا, بہت ظلم کیا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سچی توبہ کے نتیجے میں. انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے. کچھ مشرکین آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں, اور وہ ایسے لوگ تھے معاشرے کے ایک دم کرپٹ لوگ تھے, بڑے بڑے کرمنل لوگ تھے, جنہوں نے چوری کی تھی تو بہت زیادہ چوری کی تھی, ڈاکے ڈالے تھے, اور زناکاری کی تھی, بدکاری کی تھی, لوگوں کا خون ناحق بہایا تھا. قاتل, ڈاکو, چور, زناکار,
ایسے ایسے بڑے مجرم ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الذی تقولہ لحسن، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، آپ کا مذہب، آپ کا دھرم بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بتائیے اگر ہم آپ کا دھرم اختیار کر لیں اور آپ کی بات مان لیں، اتنے سارے گناہ جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں، کیا ہمارے گناہوں کا کفارہ کبھی ادا ہوگا؟ کبھی اللہ معاف کرے گا؟ قرآن کی آیت اتر گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑی معصیت کے کام کیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مسند احمد کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک شیخ، ایک بوڑھے آدمی عصا پہ ٹیک لگا کے، لاٹھی عربی میں اس کو عصا کہتے ہیں، جاء الشیخ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک بوڑھے آدمی آتے ہیں، وہو یدعم علی عصا، اپنی لکڑی کے سہارے ایسا گھسٹتے ہوئے آتے ہیں، ٹیک لگا کے آتے ہیں، عمر اچھی عمر والے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی غدرات و فجرات، زندگی میں بہت دھوکہ دھڑی اور بہت فسق و فجور اور گناہ کے کام میں نے کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں اللہ کے رسول، گناہوں سے میں نے بہت اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، بات مارا ہے، ستایا ہے، ہاں دھوکہ دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، کیا میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ اللہ قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے بھائی کیا آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ بوڑھے آدمی نے کہا وانا اشہد انک رسول اللہ، ارے میں تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتا، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں، اشہد انک رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کی بھی نبوت اور رسالت کی میں گواہی اور آپ کو میں سچا نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے؟ سورہ زمر آیت نمبر 53، حضرت ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، میں نے کہا ایک بار ضرور تفسیر ابن کثیر میں ساری باتیں تو نہیں یہاں نقل کر سکتا، لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے بہت سارے واقعات نقل کیے، اس میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ ہے یا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے، جیسا کہ عیسائیوں اور کرسچنوں کا یہ عقیدہ ہے، کبھی وہ اللہ عیسیٰ کو بعض لوگ اللہ مانتے ہیں، ان کے بعض فرقے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کوئی تین کا تیسرا مانتا ہے، ثالث و ثلاثہ۔ ابھی کرسمس کا تیوہار گزرا، 25 دسمبر، دیکھا آپ نے ہمارے کتنے مسلمان بھی ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں، گویا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے، مبارکباد دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا الزام ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، دھرتی کا سینہ شق ہو جائے، لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اتنا بڑا الزام ہے اللہ کی ذات پہ، اللہ کو گالی دینا ہے، تو کیا آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کے اللہ کو گالی دی جائے؟ اس لیے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی چیزوں میں اگر آپ مشارکت کر رہے ہو، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو، یہاں تو سوال ہمارے عقیدے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا یہ خطرناک عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یہ آیت بتاتی ہے اگر ایسے خطرناک عقیدے والے لوگ بھی توبہ کر لیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی
معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. بس توبہ تو کرو, سچی توبہ تو کرو اس کے حضور. بلکہ آگے اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول اور آگے بھی نقل کرتے ہیں, اس سے بھی بڑھ کر جس شخص نے یہ کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. کس نے کہا تھا؟ اس روئے زمین کا سب سے بڑا طاغی اور سب سے بڑا باغی اگر کوئی بادشاہ گزرا ہے تو فرعون ہے. کہتا انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری, میں اپنے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں جانتا ہوں. کون ہے معبود میرے علاوہ؟ ہے کوئی زمین پہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن فرماتے ہیں اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا فرعون جیسا ظالم بھی اگر توبہ کر لیتا, لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملی. ہاں, کب توفیق ملی؟ جب ڈوبنے لگا. اللہ نے کہا نہیں, اب نہیں. پہلے اگر توبہ کر لیتا سمندر میں ڈبائے جانے سے پہلے, دریا میں, اللہ اس کی بھی توبہ کو. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من آیس بعد هذه الآیت عباد اللہ فقد جہد کتاب اللہ. یہ آیت کریمہ سورہ زمر آیت نمبر 53 پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی بھی شخص اللہ کے بندوں کو مایوس کر رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے. اس آیت کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی مایوس کر رہا ہے, کسی کے گناہوں کے بارے میں اس کو پتا چلا نہیں جی بہت خطرناک, یہ تو تم نے ایسے ایسے گناہ کرے, نہیں معاف ہو سکتی, تمہاری تو معافی نہیں مل سکتی. یہ کیا ہو گیا؟ مایوس کرنا. وہ 99 آدمیوں کے قاتل کو جب زاہد سے فتویٰ پوچھا تھا, عابد سے, عالم نہیں تھا, تو اس نے یہی تو کہا تھا 99 لوگوں کو تم نے مرڈر کر دیا, امپاسبل, تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. جب عالم کے پاس گیا اس کو بھی مار دیا, کبھی 100 کی تعداد پوری ہو جائے. عالم کے پاس گیا تو عالم صاحب نے کہا بالکل ہو سکتی ہے تمہاری معافی, جاؤ عبادت گزاروں کی بستی میں جاؤ, یہ بستی چھوڑ دو, فاجروں فاسقوں اور بدکاروں کی بستی ہے, اور وہاں رہ کے تم اللہ کی عبادت کرو, توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرمائیں گے. قرآن میں آپ پڑھتے ہو سورہ بروج, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو آگ میں جلا دیا اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی, ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انظر الى هذا الجود والکرم. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. یہ جو آیت پڑھتے ہو نا کہ جن لوگوں کو گڈھے میں ڈال کر کے آگ لگا کر کے لوگوں کو جلا دیا گیا تھا وہ ایمان والے تھے, ان کی غلطی صرف یہی تھی کہ وہ اللہ پہ ایمان لیتے, بس اور کوئی غلطی نہیں تھی. تو انہوں نے جلا دیا, آگ لگا دیا کھڈے والوں نے, ثم لم یتوبوا. یہاں سے نقطہ نکالتے ہیں علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, انظر الی ھذا الکرم والجود, اللہ کی بخشش, اس کی مغفرت اور اس کے احسان اور بر و کرم کا انداز ذرا آپ دیکھیے. اللہ فرماتے اگر ایسا خطرناک جرم کرنے والے جنہوں نے میرے اولیاء کو, یہ اولیاء تھے جنہوں نے ایسے سخت حالات میں بھی اللہ پہ ایمان کا جو ہے ڈنکا بجایا. ولی ہوتا ہے ایسا آدمی, جو ایمان والے ہی تو ولی ہوتے, اور کون ولی ہوتے؟ یہ سب ولی ہوتے کیا؟ یہ جو کیچڑوں میں غلاظتوں میں لپٹے ہوتے ہیں, کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے, دنیا آج ان کو ولی سمجھتی, پہنچے ہوئی ہے. ہاں, ارے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے, صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا ولی ہوتا ہے, کوئی بڑا ولی ہوتا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی بخشش کا انداز ذرا میرے بھائیوں دیکھو, اللہ کی بخشش اور رحمت, اس کی مغفرت کتنی کشادہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کو انہوں نے جلایا اور اللہ ان کو مغفرت کا آفر دے رہا ہے, آؤ میری طرف, بھلے تم نے میرے اولیاء کو جلا دیا لیکن اگر اب بھی تم گناہوں سے توبہ کر لو. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے, ثم لم یتوبوا, انہوں نے یہ جرم تو کیا بٹ انہوں نے توبہ نہیں کی, تب ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اگر وہ توبہ کر لیتے, اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا, ثم لم یتوبوا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. غور کیجئے اس آیت پہ, انہوں نے آزمائش میں ڈال دیا, آگ میں جلا دیا, ثم لم یتوبوا, توبہ کی توفیق نہیں ملی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر توبہ کی توفیق ان کو بھی مل جاتی اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گزر، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے واز کر رہا تھا، جیسے واز کی مجلس ہے نا، یہاں تو آپ کو ہم ناامیدیوں کی دلدل سے نکال کر، مایوسیوں کی دلدل سے نکال کر امید کی ایک کرن اور آپ کی آنکھوں میں ایک چمک لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں ادھر ادھر مت بھٹکو، غلطیوں سے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا، آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ اللہ تو وہ ہے، پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آتا ہے، آفر دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، حل من سائل فیعطی سؤلہ، ہے کوئی بھکاری مانگنے والا اس کی مراد پوری کر دی جائے، حل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اللہ تو آفر دے رہا ہے، مغفرت و بخشش کا آفر دے رہا ہے آسمان دنیا پہ آ کر کے، مجھ سے لو تو لگاؤ، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگو۔ تو دیکھا تھا عبداللہ ابن مسعود نے، ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر کے واز سنا رہا ہے، بٹ اپنے واز میں لوگوں کو مایوس کر رہا، گنہگار بندوں کو مایوس کر رہا۔ انہوں نے کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھتا سورہ زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہاں تو اللہ کے بندوں کو یہاں بیٹھ کے واز سنا رہا ہے، ان کو مایوس کر رہا ہے۔ اچھا، توبہ و استغفار پہ جب کبھی بیان ہوتا ہے، ہمارے کچھ بھائی ذرا ہنسی مذاق میں ہی صحیح، بعد میں کچھ بھی کرو یار مولوی صاحب تو بولے ہیں نا، توبہ کر لینا معاف ہو جائے گا، کیا مطلب یہی ہوتا ہے؟ توبہ استغفار کی جب فضیلت بتائی جاتی ہے یا اللہ کی رحمت کی وسعت بتائی جاتی ہے کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سچی توبہ کے نتیجے میں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم ارادتاً غلطی کرتے رہیں اور اس کے بعد بولیں کہ یار اللہ غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، یا بعد میں توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے علماء نے توبہ کی شرطیں بتائی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ آدمی اس گناہ کو جڑ سے ختم کر دے، الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو جڑ سے ختم کرے اس وقت، اور العزم علی اللہ یعود الیہ، عزم کرے، پختہ ارادہ کرے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز، اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی کرے کہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، اور اگر کسی حق کسی کا دبایا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حق واپس کر دے حق والے کو۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خالص توبہ کرو اللہ کے حضور، خالص توبہ کرو، سرسری والا نہیں، اللہ توبہ اور دل میں ہی چھپائے بیٹھے ہیں کہ موقع ملے گا تو مار دیں گے دام، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ خالص توبہ کا مطلب علامہ بغوی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں ہے توبۃ نصوحا کیا ہے؟ نصوحا کا مطلب خالص، توبۃ نصوحا یہ ہے کہ بندہ گناہ سے توبہ کرے ولا یعود الیہ، پھر گناہ کی طرف یہ ارادہ کرے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے، علامہ قرظی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ خالص توبہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ الاستغفار باللسان، زبان سے آپ استغفار کرو، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا توبہ اور استغفار کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب غلطی ہو جائے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ بہت غلطی ہو گئی، ہاں بھول ہو گئی، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، تو زبان سے آپ استغفار کرنا فوراً شروع کر دو جب غلطی ہو جائے۔ اور الاقلاع عن المعصیت بالابدان، اس گناہ کو اعضاء و جوارح سے پھر دوبارہ کرنا بند کرو، اسٹاپ لگا دو، اس کو آگے سے گناہ نہیں کرنا ہے، استغفار شروع کر دو۔ اور اضمار ان لا یعود الیہ بالجنان، دل سے یہ ارادہ کرے یا دل میں یہ چھپائے دوبارہ کبھی اس غلطی یا گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے، یہ دل میں پختہ ارادہ کرے۔ اور چوتھی چیز مجانبت سیئ الاخوان، برے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی طرف یہ برے ساتھی کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کی دوستیاں مومنوں کے ساتھ، ایسے مومنوں کے ساتھ جو آپ کو دین کی مجلس کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں۔ ابھی ہم نے بہت سارے بھائیوں کو نماز سے پہلے دیکھا اپنے دوستوں کو فون کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کس لیے؟
भिवंडी ढाबे पे चलना है खाना खाने, या किसी क्लब में जाना है, बियर बार के हाउस में जाना है? नहीं। डांस की महफिल में जाना है? नहीं। अल्लाह के घर में एक बयान होने वाला है, आओ ना यार जरा टाइम निकाल। सामने से आदमी कह रहा है नहीं यार मैं जरा बिजी हूं, जरा यार यार आओ ना बैठो ना जरा थोड़ी देर के लिए, जिक्र होने वाली, मजलिस जमने वाली है। हाँ, कितने खुशनसीब हैं वो लोग। इसीलिए दोस्तों, हाँ, सारी दोस्तियां कयामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएंगी, सिर्फ मोमिनों की दोस्तियां सलामत रहेंगी। खुशनसीब है वो लोग जो ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, सिर्फ मोमिन को दोस्त बनाओ। वला याकुल तआमका इल्ला तकी, और तुम्हारा दस्तरखान पे किसी फासिक फाजिर बेदीन लुच्चे लफंदे को मत बुलाओ, सिर्फ परहेजगारों को बुला के खिलाओ। तो इसलिए 4 चीजों का होना जरूरी है। जबान से कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, दिल में ये छुपाओ कि इंशाअल्लाह दोबारा नहीं करना है, और आज़ा व जवारे से भी एकदम स्टॉप लगा दो, और बुरे दोस्तों की सोबत से दूर हो जाओ। ये शर्त होती है मेरे भाइयों। और उसके बाद अगर ठीक है आपने ये इरादा कर लिया पुख्ता कि आगे से ये गुनाह हमें नहीं करना है, पुख्ता इरादा कर लिया और तौबा भी कर लिया, आपकी तौबा इंशाअल्लाह कबूल होगी। लेकिन फिर शैतान गालिब आ गया कुछ दिनों के बाद, या नफ्स गालिब आ गया, वसवसा दिला दिया, या ये आदमी का नफ्स अम्मारा जो बुराइयों पे उभारता रहता है, फिर वापस गलती हो गई तो क्या मतलब? वो आपने जो पहले तौबा की थी वो रंग है वो तौबा नहीं। आपने उस वक्त जब तौबा की थी अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की थी, मौला आगे से गलती नहीं होगी। फिर शैतान ने आपको वरगला दिया और आपको बहला दिया, फुसला दिया। देखो शैतान की ये चाल है। शैतान कहेगा एक बार तौबा कर चुके हो, कितनी बार तौबा करोगे? अब बार बार तौबा करोगे, अल्लाह के वहां तुम्हें बार बार वही गलती करके, और वही गलती भी कराता है, बाद में मुंह भी चिढ़ाता है, बाद में मुंह चिढ़ाता है शैतान। शर्म नहीं आती तुम्हें बार बार अल्लाह के हुजूर ये कहते हुए कि अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे? क्यों? तुम्हें मायूस करना चाहता है शैतान, तुम्हें मायूस करना चाहता है, अल्लाह की दर से, अल्लाह की चौखट और उसकी दहलीज से तुम्हें दूर रखना चाहता है। ये उसकी चालबाजी, नहीं आना उसके झांसे में। सुनो मैं हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अज़नबा अब्दुन ज़ंबा, जब कभी किसी बंदे से कोई गलती और गुनाह हो जाता है, जब किसी बंदे से कोई गलती और गुनाह हो जाए और वो कहता है इन्नली रब्बन याखुदु बिज़्ज़ंबि व यग़फ़िरु ज़ंबा, मेरा एक परवरदिगार भी है जो गुनाहों को माफ करता है और गुनाहों पे पकड़ता भी है। किसी बंदे से कोई गुनाह और गलती हो जाए तो उसको ये फौरन एहसास हो जाए मेरा एक रब है अर्श पे जो गुनाहों पे पकड़ता भी है, सजा भी देता है और गुनाहों को माफ भी कर देता है। अब उसके बाद कुछ दिनों तक फिर वो ऐसे ही रहता है, वापस फिर गलती हो जाती है, फिर उसको एहसास होता है, फिर कहता है या रब्बी अज़नबतु ज़ंबा, अल्लाह फिर से गलती हो गई, मौला बहुत तौबा किया था, अल्लाह बहुत पुख्ता इरादा किया था, फिर से मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मेरे सब्र का बंधन टूट गया मौला, शैतान फिर से गालिब आ गया, मेरा नफ्स गालिब आ गया मौला, अब मैं क्या करूं? बंदा कहता है अल्लाह तू ही तो गुनाहों को माफ करने वाला है, तू गुनाहों पे पकड़ता भी है, तू गुनाहों को माफ भी करता है। तीसरी मर्तबा फिर कुछ दिनों के बाद वही गलती हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो मेरे बंदे से गलती हुई, फौरन उसको एहसास हो गया मेरा कोई रब भी है जो माफ करता है। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, जो चाहे करे मैंने अपने बंदे को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा के लिए रस्सी ढीली हो गई और वो जानबूझ के कस्दो इरादे के साथ गुनाह और गलती करे, ये मतलब कभी नहीं है। तो इस तरह के उन्वान का गलत मफहूम नहीं लेना चाहिए कि चलो यार गलतियां कर लो, और उसके बाद जब गलतियों का पिटारा भर जाएगा और उसके बाद जब घड़ा भर जाएगा तो तौबा कर लेंगे लास्ट में। लेकिन कितने दिन तक आप जिएंगे और आपको तौबा की तौफीक होगी भी कि नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन ले सकता है। इसलिए मेरे भाइयों तौबा को कभी डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह की रहमत और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश पे पूरा एतमाद होना चाहिए। एक हदीस सुन लीजिए, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौ अख़्ताअतुम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अख़्ताअतुम हत्ता तमलअ ख़तायाकुम मा बैन अस्समाइ वल अर्ज़, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम गलतियां करते जाओ यहां तक कि आसमान और जमीन के बीच की जो जगह है तुम्हारी गलतियों और गुनाहों से भर जाए, पूरा भर जाए यहां से लेकर आसमान तक। सुम्मा अस्तग़फ़रतुमुल्लाह,
उसके बाद तुम अल्लाह से इस्तगफार करो अपने गुनाहों की माफी, लग़फ़र लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देंगे। वलौ लम तुज़निबू, और ए लोगों सुन लो, अगर तुम गलती करना ही छोड़ दो, लज़हबल्लाहु बिकुम, अल्लाह तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें तुम्हारा वजूद खत्म कर देगा अल्लाह। तुम अगर गलती और गुनाह करना छोड़ दो, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी हम लोगों से। अल्लाह फरमाते हैं अगर गलती और गुनाह करना इंसान छोड़ ही दे तो अल्लाह कहता हम इनको जमीन पे रखेंगे ही नहीं, हम इनको खत्म करके ऐसी मखलूक लाएंगे जिससे कभी कभी गलती भी होगी मगर वो फौरन मेरी तरफ रुजू हो जाएंगे और मुझसे तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, तो मैं उनके गुनाहों को माफ करते। अबू अय्यूब अंसारी जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, कहते एक हदीस मैंने नबी से सुनी थी, अभी तक नहीं बताया था, आज मैं बताने जा रहा हूं। और उसके बाद यही हदीस उन्होंने बताई कि अल्लाह फरमाते हैं लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम, तुम अगर गलती करना छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारा वजूद मिटा दे। और जाअ बिक़ौमिन युज़निबून फ़यस्तग़फ़िरूनल्लाह फ़यग़फ़िर लहुम, ऐसी कौम को अल्लाह जमीन पे ले आए जो गलती करेगी वो कौम, और फिर अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा। कभी कभी इंसान की जिंदगी में कोई छोटा सा कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाता है कि आदमी को उसी से तौबा की क्या मिल जाती है, तौफीक मिल जाती है अल्लाह की। कब कौन सी बात दिल में असर कर जाए, कब कौन सी बात घर कर जाए, कौन सी आयत, कौन सी हदीस, कौन सा वाकया कि आदमी वही तहैया कर लेता है, बस यार खलास आज से ये चीज छोड़ रहा हूं, तर्क कर रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए। और अल्लाह की रजा के लिए कुछ छोड़ दोगे, अगर बहुत सारे हमारे भाइयों को लत पड़ी रहती है बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, गुटखा, और कहते यार नहीं छूटती, नहीं छूटती। कितने भाइयों को मैंने देखा एक बार आज़म कर लिया और फेंक दिया तो जिंदगी में फिर कभी उसको हाथ, क्या शराब से ज्यादा उसमें नशा है? तुम्हारे इस पान में, सिगरेट में, गुटके और खैनी में मुझे बताओ शराब से ज्यादा नशा है? शराब से बुरी लत किसी चीज की नहीं होती, और वो भी अरबों का अंदाज शराब पीने का। हमारे वहां वाले क्या जाने शराब पीना, अरबों के वहां जब तक शराब हराम नहीं हुई थी पानी से ज्यादा लोग शराब पीते थे, और शराब पिलाने के लिए लौंडियां होती थी, मुगन्नियां, शायरा होती थी, ऐसा महफिल जमती थी, गांव तकिया लगा के, जैसे हम लोग चाय खानों में बैठ करके गांव तकिया लगा करके चाय और कहवा पीते हैं, ऐसे लड़कियां खूबसूरत प्याला लेकर के गाती थीं और उसके बाद शेर शायरी सुनाती थीं और लोगों को शराब पिलाती थी। ऐसे ही एक मंजर, हज़रत अनस कहते हैं कि मैं बैठ करके एक जगह शराब पिला रहा था लोगों को, महफिल जमी है, इतने में कानों में आवाज आती है आज से शराब हराम। देखिए कौन सा हादसा, फेंक दिया लोगों ने, फौरन अपने मटके भर भर के घरों में रखते रहते, उतना पानी नहीं रखते थे जितना शराब रखते, मटके उठा के मारना शुरू किया फावड़ों से, तोड़ ताड़ के सब मदीने की गलियों में ऐसा फेंका कि बिल्कुल गलियों में जो है वो शराब पूरी बहने लगी, बिल्कुल जैसे नाले बहते हैं बारिश के जमानों में, ऐसे शराब बहने लगी। तो दोस्तों हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे, डाकू। अबीवर्द और सरखस का एक इलाका है, अबीवर्द और सरखस के बीच में ये पूरा एरिया, इसके अंदर इनकी पूरी धाक बैठी हुई थी, इनके डर से मुसाफिर रात में सफर नहीं करते थे। अरे यार ये एरिया बड़ा खतरनाक है, ये फुज़ैल बिन अयाज़ डाकू का एरिया है, रात में सफर करोगे लूट लेगा। एक बार एक लड़की पे आशिक हुए, उसके घर में कूदने के लिए, डाकू है या एक दबंग आदमी है, अपने वक्त का डाकू ना सही, दबंग ही सही, जब चाहता है आदमी किसी के घर में किसी की बहन बेटी पे हाथ डाल देता, क्यों? वो सोचता है कि हम दबंग है भाई, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो इतने बड़े डाकू थे, जबरदस्ती उसके घर में उस लड़की को किडनैप करने का इरादा रहा होगा, उसको उठाने का, और दीवार छड़ाक करके जा रहे थे। इतने में कहीं से कोई रात के सन्नाटे में कोई कुरान पढ़ रहा था, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल सीनों में अल्लाह के डर से धड़क जाएं। फौरन ये आयत कान में पड़ती है, कूद के नीचे आ जाते और कहते हैं हाँ मेरे रब वो वक्त आ गया, हाँ मेरे मौला वक्त आ गया कि सीनों में दिल तेरे डर से धड़क जाए, और उसके बाद फौरन वही सच्ची तौबा करते हैं। आज के बाद ये सारी हरकतें बंद, जाते हैं एक झाड़ी में पनाह लेते हैं कि सुबह होगी तो अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। वहां राहगीरों की एक जमात भी रात में ठहरी हुई थी करीब में,
वो आपस में चीमी गोइयां कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मौरखीन ने लिखा है सही सनदों के साथ कि कुछ लोग कह रहे थे काफिले वाले, चलो यार आगे चलते हैं, कुछ और सफर कर लेते हैं, तो कुछ लोग मना कर रहे थे, नहीं यार ये एरिया बड़ा खतरनाक डेंजर एरिया है, ये फुज़ैल बिन अयाद डाकू का एरिया, रात में सफर करना ठीक नहीं है, यही रुके रहो, जब सवेरा होगा तब हम सफर जारी रखेंगे। कहे या अल्लाह मेरे डर से लोग सफर नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं कितना खतरनाक आदमी हूं, न जाने कितने लोगों के साथ मैंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अब मैं आज और उसके बाद वहां से भागते हैं तो सीधे मक्का और मदीना, इनको मुजावरुल हरमैन, वहां के उलमा से हदीस का इल्म लेते हैं और वक्त का बड़ा मुहद्दिस बनता है फुज़ैल बिन अयाद। ऐसे नहीं, इसको तौबा भी करते हैं गुनाहों से और इल्म के हुसूल का ऐसा जज्बा कि भागते हैं तो मक्का और मदीना के उलमा से सीधे डायरेक्ट इल्म हासिल करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और बड़ी उम्र में इल्म हासिल करके जो है मुहद्दिस बन जाते हैं। तो दोस्तों, कब कौन सा वाकया किसकी जिंदगी में हलचल पैदा कर दे। एक लड़की थी, काली लड़की, से बुखारी वगैरह की रिवायत है, हज़रत आयशा के घर में आया करती थी, एक शेर पढ़ा करती, व यौमल वशाहि मिन ताजीब रब्बिना अला अन्नहु मिन बिदादिल कुफ्र नज्जानी। हार वाला दिन मेरी जिंदगी का बड़ा अहम दिन है और मेरे रब के और मेरे परवरदिगार की अजीब कारनामों में से है कि इसी हार वाले दिन ने मुझे कुफ्र की सरजमीन से निकालकर इस्लाम की सरजमीन में पहुंचा दिया। अम्मा आयशा कहती कि जब ये औरत आती मेरे घर में, जब यही शेर पढ़ती, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भाग करके एक लौंडी, काली कलूटी लौंडी आई थी, इस्लाम लाई थी, वो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी के कोने में एक हुजरा छोटा सा बना दिया था। इससे क्या पता चला, औरतों के लिए मस्जिदों में बहुत सारे एहतमामात होते थे, कोई जगह नहीं थी दूसरी, तो मस्जिद के कोने में एक हुजरा बना दिया गया। आज तो मस्जिद में औरतों के लिए अगर दर्स रखा दिया जाता तो हमारे बहुत सारे मुफ्ती मौलवी पैदा हो जाते हैं कि ये बिदात है और वो बिदात है और ये ऐसा हो गया और वो ऐसा हो गया। हाँ, बहुत सारा फतवा लोग निकालने लगते हैं। तो वही हुजरे आयशा में वो आती थी, अम्मा आयशा के घर में बाजू में अल्लाह रसूल ने एक छोटा सा ऐसा घेर दिया था कमरा नुमा, कि जब तक टेम्परेरी उसके लिए कोई इंतजाम नहीं हो जाता है तब तक वो यहाँ ठहरेगी, मेहमान है, वो भाग करके आई है बेचारी, न जाने कहां से कैसे कैसे हालात से दो चार हुई। एक दिन अम्मा आयशा ने पूछा कि तुम जब भी मेरे घर में आती हो यही शेर पढ़ती हो, हार वाला दिन बड़ा अजीब दिन था और इसी हार वाले दिन ने मुझे कुफ्र की सरजमीन से नजात दे दी, तो है क्या, जरा सुनाएगी, बताएगी। कहने लगी मैं फला कबीले में लौंडी थी, उन लोगों ने मुझे आजाद कर दिया लेकिन मैंने वहीं रहना पसंद किया। कहने लगे कबीले की एक लड़की की शादी नहीं हुई थी, तो उसके गले में एक लाल चमड़े का हार था, वो नहाने वगैरह के लिए, गुस्ल करने के लिए जा रही थी, उसने हार को निकाल के वो रख दिया और चील आई, उसने गोश्त की बोटी समझ के कि लाल लाल वो चमड़े का हार था, उठा के लेके चली गई वो चील। लोगों ने कहा कि बस करो, ये इसी लौंडी ने ही इसको चुराया है, पकड़ लिया। अब सारे लोग जमा हो गए, बेचारी की इतनी दुर्गत बनी, कहते मेरी तलाशी ले रहे हैं, मैं अल्लाह से फरियादें कर रहा हूं, रो रही हूं, मन्नत समाजत कर रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं, मैंने नहीं किया है ये सब, मैं चोर नहीं हूं, एक जमाने से तुम्हारे साथ रहती हूं, कुछ तो मेरी बातों का यकीन करो। मगर उन जालिमों ने मेरी एक नहीं सुनी, उसकी शर्मगाह की भी नऊज बिल्लाह उन्होंने तलाशी। कहने लगे मैं अपनी बेबसी का इजहार और फरियाद, ऊपर की तरफ मेरी निगाहें उठी हुई थी कि इतने में वो चील मंडलाते हुए आती है और वो हार जब देखती है कि ये गोश्त नहीं है वो गिरा के चली जाती है। जब उन्हें वो हार मिला तो कहने लगे यार बिला वजह हमने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। हाँ, कहने लगे अब मुझे यहां नहीं रहना है। उसकी जिंदगी में इस वाक़े ने हलचल मचा दिया और तौबा के लिए एक तड़प और एक जुस्तजू की अकेली औरत वहां से भागती है और मदीने आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के और सच्ची तौबा करती है और कुफ्र से तौबा करके दामन इस्लाम में दाखिल हो जाती है। तो मेरे भाइयों, कौन सा वाक़या कब किसकी ज़िंदगी में हलचल मचा दे और किससे किसको तौफीक मिल जाए और कौन सी बुराई छोड़ने के लिए पता नहीं कौन सी आयत काम कर जाए, कौन सी हदीस काम कर जाए। और ऐसी मजलिसें जब जमती रहती हैं, वाज और नसीहत की महफिलें चलती रहती हैं, तो बहुत सारी नई नई बातें भी सामने आती रहती हैं, बहुत सारी आयतें आती, बहुत सारी हदीसें आती, बहुत सारे
واقعات آتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، توبہ استغفار کو اپنی زبانوں پہ سجا لو، اور ہم سارے لوگ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بہت چمتکاری نسخہ ہے، ہر مصیبت پریشانی سے بچانے والی یہ چیز ہے۔ پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہر پریشانی کا ذکر آپ کر پاؤ گے؟ اے اللہ میرے یہ پریشانی ہے، اللہ یہ کتنی پریشانی آپ بتاؤ گے؟ ایک ہی نسخہ ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، استغفر اللہ۔ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر ٹینشن سے بچانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہر ٹینشن سے بچانے کے لیے ایک، میں نے کہا نا، پرسکون زندگی اگر گزارنی ہے تو ہم صبح و شام اللہ کے حضور سچی، اور خاص طور سے صبح کو اگر آپ دعائے سید الاستغفار پڑھ لیتے ہیں ایمان و یقین کے ساتھ، شام تک اگر موت ہو جائے آدمی جنت میں جائے گا، اور شام کو اگر پڑھ لیتا ہے صبح تک موت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس لیے دعاؤں کی کتابوں سے آپ حاصل کر لیجئے، بہت سارے بھائیوں کو یاد بھی ہوتی ہے، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اور دعائے سید الاستغفار، اس کے اندر بھی استغفار، سید الاستغفار ہے، استغفار والی جتنی دعائیں ہیں نا اس کی سردار ہے، یہ سردار ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیے، اور اگر مختصر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ اپنے گالے پہ ہو، آپ اپنی دکان پہ ہو، اپنی بائک پہ ہو، ہماری عورتیں اپنے کچن میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اپنا کھانا بھی پک رہا ہے، اور استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ ہم توبہ کی جو شرطیں ہم نے سنی ہیں ان شروط کے ساتھ ہم اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ آگے سے یہ غلطی نہیں ہوگی، اور عزم اور جزم کے ساتھ ہم یہ پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آگے سے یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کے آنسو بھی بہاتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آگے کبھی شیطان اگر وسوسہ دلا دے، نفس غالب ہو جائے، پھر واپس غلطی ہو جائے، لیکن ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آگے بھی ہم یہ غلطی کرتے رہیں گے، تو آپ برابر یاد رکھو وہ دروازہ جو بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے ایک نہ ایک دن کھل کے ہی رہتا ہے۔ کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل کے ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کی زندگیوں میں خوشحالی لائے، جن جن بھائیوں کے وہاں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، اللہ تعالیٰ بیماریاں ہیں، اللہ تمام تکلیفوں کو دور کرے، ہم سب کی زندگی خوشگوار بنائے، آخرت بھی ہم سب کی سنور جائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔